नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल रऊफ़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद सुहेल, पेशे से इमिग्रेशन और आईटी कंसल्टेंट। नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है। हमारे स्टूडियो में आज ऐसा नौजवान है जो आज का जो जनरेशन है उनके लिए एक ऐसी मिसाल कायम कर दिया। कल ही इनका निकाह हुआ बड़ी ही सादगी के साथ, और वो सादगी भी ऐसी कि महर फौरी पे कर दिया गया, जो एक नौजवान जो हमारा तबका है उनके लिए एक मिसाल कायम हो गया है। जी शाहिद भाई, माशाल्लाह सबसे पहले नौशा को हम मुबारकबादी देंगे। मुबारक बारकल्लाह। जी शाहिद भाई, लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर दिए। हम हमारे नौजवानों को भी यही बोलते हैं कि भाई इस नौजवान से कुछ सीखें और सादगी से अपना निकाह करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि निकाह इतना आसान करो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। जी तो ये एक मिसाल हमारे सामने हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जी शाहिद भाई, हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले उस हदीस को आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आखिरी दौर ऐसा आएगा जब लोग सुन्नत पे अमल करना ऐसा होगा उनके लिए जैसे हथेली में अंगार को लेना। तो सराउंडिंग्स को देखकर और हालात को देखकर ऐसे ही लग रहा है कि सुन्नतों पर अमल करना एक दुश्वारी हो रही है, और हाथ में अंगार लेने की तरह लोगों को जो है ना महसूस हो रहा है। और वाकई ये बात शायद भाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अभी हमारे पास दरअसल क्या है, मैं इसलिए मिसाल बताया कि नौशा की ये बड़ी सादगी के साथ, वरना ऐसा है कि दिखावा हमारे माशरे में इतना हो गया है कि लोग जो है यानी जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लोगों के सर लाल देख के अपने सर को फोड़ के लाल कर रहे हैं। अल्लाह। तो ये एक ऐसा हो गया है कि भाई कर्जा ले रहे हैं, कर्जों में कुप्पा हो जा रहे हैं, इतनी यानी लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ झूठी शान के लिए। तो हम वाकई जो ये नौजवान को आपके बीच में जो लाने का मकसद यही है कि आप लोग अपने भी अपनी औलाद का, अपनी लड़की का हो या अपने लड़के का हो, इसी तरह से निकाह करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर एक ख़ास बात मैं तो फिर अभी हम दूल्हे से ही नौशा से गुफ्तगू करेंगे। ये जो जहेज़ का मामला आके जो हमारे बीच पड़ गया है, मैं ये बोलूँगा कि भाई जो लोग जहेज़ लेना समझते हैं कि भाई जहेज़ लेना है तो उनको ज़कात भी लेना फ़र्ज हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल है ना भाई, बिल्कुल सही। जब वो लेने के मौक़िफ़ में है तो ज़कात भी ले लो। जो खामखान के लड़की वालों के ऊपर इस तरह से बोझ डालना, बिल्कुल सही बात फरमाया शाहिद भाई आपने। शाहिद भाई, वो आप जैसे ज़कात की बात करें, बहुत सारे लोग ज़कात का जब मामला आता है तो कहते हैं नहीं भाई हम सैयद हैं, तो फिर क्या सैयद को जहेज़ लेना जायज़ है? ऐसे भी बातें करते हैं ना। तो चलिए हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं शाहिद भाई। जी निकाह को लेकर, निकाह में देखिए शाहिद भाई, जब अगर कोई रिश्ता आ गया किसी के, फॉर एग्जांपल किसी के पास किसी का रिश्ता आ गया, लड़की वालों के पास लड़के वालों का रिश्ता आ गया, तो अब यहाँ से जो खुराफात स्टार्ट होते हैं, यहाँ से जो मतलब जो पैसों की जो फजूल खर्चे, इसराफ जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले रस्म के नाम पर। उसके बाद जैसा रस्म हो गया तो फिर सांचक होता है, फिर पॉमिस का रस्म होता है, फिर उसके बाद में निकाह होता है। निकाह को लेकर एक्सपेंडिचर्स इतने होते हैं, यानी अब कोई माँ बाप को निकाह करने के लिए पहले से, यानी बच्ची पैदा हो गई तो समझो अब उसके लिए फिक्स डिपॉजिट करना स्टार्ट कर, इतना टाइट कर दिया है माहौल शायद भाई कि अब माँ बाप के लिए एक बोझ बन गई हो। बराबर जैसा ज़माने जाहिलियत में था वैसे ही जो है ना इस वक्त भी ऐसे ही पेश आ रहा। तो सोहेल भाई बताइए, क्या आपके निकाह में ये तमाम चीज़ें, ये खुराफात, ये जो रस्म रिवाज, ये जो बाप दादा के तौर तरीके पे जो चलते आ रहा है, ऐसा हुआ या फिर कैसे आपका निकाह हुआ? आपके निकाह के बारे में थोड़ा मुख्तसर बताइए। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे अब्दुल रऊफ़ साहब का और शाहिद साहब का कि मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ को आम करने का। बस इसका मकसद ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस हो, एक पैगाम जाए कि निकाह इस तरह भी हो सकता है और वलीमा भी इस तरह हो सकता है। तो इसका सबसे पहले फंडामेंटल मकसद ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अब्दुल रऊफ़ साहब फरमा रहे थे कि एक दौर ऐसा आएगा कि दीन पर साबित कदम रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो वो हम दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के हालात आसान फरमाए, जो हम हालात देख रहे हैं अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए।
تو میں آگے بڑھتا چلوں نکاح کے کانسیپٹ کے تعلق سے. دیکھیں نکاح کا کانسیپٹ اتنا سمپل ہے, اسلام نے اس کو کمپلیٹ اپوزٹ کر دیا ہے آج کے دور میں. تو ہمارے نکاح میں الحمدللہ سب سے پہلے تو پرپوزل آیا, ہمارے والدہ ماشاءاللہ تبارک اللہ مسجد کے تھرو الحمدللہ ہمارے اہلیہ ہے ان سے مسجد میں ہی ملے الحمدللہ, وہاں پر ہی بات ہوئی, ان کے والدہ سے بات کرے, اس کے بعد بات آگے بڑھی. تو بات آئی تھی کہ ایسا ایسا کریں گے. تو الحمدللہ میرا بچپن سے میرا یہی خواہش تھی کہ بھائی یہ سب چیزیں نہیں, کیونکہ بچپن سے دیکھ لیتے ہوئے حالات کیا ہے مسلم کمیونٹی کے, جو دن بدن سچویشن بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہم لوور کلاسز کو بھی دیکھیں گے, لوور کلاسز والوں کو تو کوئی پوچھ کے دیکھنے والا بھی نہیں ہے مسلم امت میں. اتنے بڑے بڑے جو ہے پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمارا پیسہ جو ہے ایک بہت بڑا پیسہ جو ہے ہم شادیوں میں تباہ کر رہے ہیں. اگر اپن کیلکولیشن دیکھیں گے ایک اسٹیٹسٹکس کے بیسس پہ انڈیا میں سب سے زیادہ جو ہے اسراف, سب سے زیادہ جو ہے ان نیسیسری ایکسپینسز حیدرآباد میں ہو رہے ہیں. کروڑز آف روپیز مسلم امت کے جو ہے ادھر چلے جا رہے ہیں. اگر وہی اٹھا کے آپ ایجوکیشن میں ڈالیں گے, آپ انفراسٹرکچر میں ڈالیں گے, آپ میڈیکل سیکٹر میں ڈالیں گے, آپ تو ہماری قوم کہاں سے کہاں چلی جائیں گی. تو مطلب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا الحمدللہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے سے یہی میرا موقف بنے ہوا تھا کہ میرے کو ایسا نہیں ایسا کرنا ہے. تو ہوا یہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس نہ تو رسم ہوئی نہ تو کچھ نہیں ہوا, الحمدللہ بات ہوئی, بات طے پائی. اور اگر اس قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ لڑکی کو دیکھ کر پسند کرو, تو الحمدللہ ہمارا انٹریکشن ہوا, ہماری بات ہوئی. اور ہمارے اہلیہ بھی بارک اللہ فیک, انہوں بھی جو ہے دینی مینٹالٹی کے ہے الحمدللہ, اور ہر چیز میں الحمدللہ ہمارے چیزوں میں ساتھ دیے. ہمارے سسرال والے اللہ جزائے خیر دے, ہمارے والدین کو سب سے پہلے تو الحمدللہ ہمیشہ سے ہر چیز میں جو ہے ان کا کنٹریبیوشن رہا الحمدللہ. تو بات طے پائی, اس کے بعد الحمدللہ مسجد میں ہم لوگ نکاح کیے الحمدللہ. نکاح میں جو ہے مہر کی بات آئیں گی. اب مہر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 11,000 13,000 21,000 جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ ایسا چلتا ہے. 21,000 1 روپیہ, 21,000 روپے 1 روپیہ, یہ جو کانسیپٹ ہے. حالانکہ اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایک منٹ سن رہے, یہ 1 روپے کا مسئلہ بہت خطرناک ہے شاید بھائی. جی تو مہر کا جہاں تک معاملہ ہے, مہر میں جو ہے اونٹ بھی دیا کرتے تھے صحابہ, پراپرٹی دیا کرتے تھے, ان کی جو ویلتھ تھی وہ دیا کرتے تھے سبحان اللہ. پھر مال غنیمت, مطلب مال غنیمت نہیں سوری, گولڈ دیا کرتے تھے, یہ سب چیزاں تھے. مہر کا آج کل کانسیپٹ ایسا ہو گیا ہے کہ 21,000 1 روپے جیسا آپ نے کہا, اللہ خیر کرے, ویسا نہیں ہے. تو مہر میں الحمدللہ میری نیت تھی کہ عمرہ کرائیں الحمدللہ. تو الحمدللہ فرسٹ مہر کا ایک پارٹ یہ ہو گیا کہ میں عمرے کے لیے الحمدللہ کمٹمنٹ دے دیا ہوں, بارک اللہ فیک. دوسرا یہ ہے کہ پیسہ جو ہے جب ہم دیتے ہیں تو وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے, ایک ٹائم میں, کیونکہ پیسہ ایک ہاتھ کا میل ہے جیسا بڑے کہتے ہیں, پیسہ ہم دیے خرچہ ہو جائے گا. میرا یہ تھا کہ ہمارے الحمدللہ کمپنی ہے میسج گلوبل گروپ آف کمپنیز, اس کے 10% شیئرز جو ہے میں ہمارے الحمدللہ ہمارے اہلیہ کے نام پہ کر دیا. جب تک اللہ چاہے تو یہ کمپنی چلتے رہیں گی, اس کے پروفٹس وغیرہ جو ہے چلتے رہیں گے. اور انہوں بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آ گئے الحمدللہ, بارک اللہ فیک. انہوں بھی ایجوکیٹڈ ہے اور ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہے, تو ان کا بھی ایک اچھا رول رہے گا. تو وہ بھی ایک وہ تھا میرا. اب بات کریں گے ہم یہ نکاح کا ہوا. اس کے اندر ایک اور ایک چیز میں وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ فرمائے تھے شاہد صاحب, ابھی گھر پہ نہیں ہوئی, ابھی رخصتی نہیں ہوئی. نکاح کے بعد جو ہے رخصتی کا جو کانسیپٹ ہے انڈرسٹینڈنگ, جیسے کہ رسم ہوتا, رسم ہونے کے بعد فون پہ بات ہوتی, پھرنا کرنا ہوتا, سب کچھ جو ہے تباہ کاری کے معاملے چلتے, زنا کی طرف جو ہے قوم جاری ہے ہماری. تو میں یہ ریکمنڈیشن دوں گا کہ آپ جو ہے نکاح کریے, نکاح سمپل آپ کریے, رخصتی آپ کچھ ٹائم کے بعد کریے. بچیاں ایجوکیشن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں برقعوں میں بچیاں نعوذ باللہ جو ہے غیر مسلم بچوں کے ساتھ پھر رہے ہیں, کیونکہ نفس ہے, ڈیزائرز ہے ہر کسی کے ہارمونز ہے. تو بچیوں کو جو ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو یہ چیز کے اوپر نکاح ٹائم پہ نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے بہت بڑے فتنے اور ہماری قوم بھی تباہ رہی, بہت بڑا ریزن. تو الحمدللہ میرا مشورہ یہ رہے گا کہ آپ لوگ جو ہے رسم نہ کریں, آپ نکاح کریں. نکاح اللہ کے رسول کا بدائیے, آپ ایک پرٹیکولر ٹائم لیجئے, جیسے کہ بچی کا ایجوکیشن چل رہا, بچے کا جاب چل رہا, آپ نکاح کریے, اللہ تعالیٰ برکت دیں گا الحمدللہ. آپ سے کی حدیث ہے, اور آپ سے کی حدیث ہے, اس کا ریفرنس میں بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صحابی کو وہ کرے کہ انہوں مطلب بہت پاورٹیز کے ٹائم سے گزر رہے تھے, مطلب غریبی کے دور سے گزر رہے تھے, غربت کے ٹائم سے گزر رہے تھے. آپ سے بولے کہ نکاح کرنا ہے, نکاح کرو امیڈیٹ, اللہ اکبر. تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے, یہاں اسلام ہے, اللہ اکبر. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو ہم الحمدللہ نکاح کرے. ہمارا ایکچولی ان کے مطلب لڑکی والوں کی طرف سے بھی ٹائم تھا, ہماری طرف سے بھی ٹائم تھا, ہمارے بھی کچھ کمٹمنٹس ہے, کچھ پلانز ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ 3 to 6 months کا وداعی کا ٹائم پیریڈ رکھے الحمدللہ. تو یہ ایک دوسرا پیغام ہے. تیسرا پیغام یہ ہے کہ ولیمے کا جو کانسیپٹ ہے, نکاح سمپل کر رہے, ولیمہ گرینڈ میں بھی اتنا گرینڈ ہے کہ سبحان اللہ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ لوگوں کو دکھانے کے جیسا شاید صاحب فرما رہے تھے, مطلب لاکھوں کروڑوں کا پیسہ جا رہا. تو اس میں میرا یہ ہے الحمدللہ, میں جو نیت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے کہ سمپل 50 to 100 میکسیمم 100 لوگوں کے اندر ولیمہ سمپل ایک ڈش پر انشاءاللہ 3 months میں ہونے والا ہے. وہ بھی مسجد میں رہیں گا انشاءاللہ.
اور جو بقیہ پیسہ رہیں گا 10 سے 15 لاکھ کا میرا ٹارگیٹ ہے، وہ جو ہے ایک گاؤں میں یا حیدرآباد میں ایک مسجد میں ڈونیٹ کرنے کا الحمدللہ یہ ہمارا پلان ہے، یا نہیں تو کمیونٹی کے اپلفمنٹ کے لیے یا ایجوکیشن میں یہ لگانے کا الحمدللہ ہمارا پلان ہے. تو بس یہی ہے. دیکھیے، اور آپ میں کچھ 2 حدیثیں بیان کرنا چاہوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنسز کے ساتھ ہے الحمدللہ. تو ایک منٹ. دیکھیے عبدالرؤف صاحب جی، مہر کے طور پہ جیسا بتایا کہ بھائی اس طرح سے اپنے شعر جو آپ اپنی اہلیہ کے نام کر دیے ہیں، ایک اسلامی ملک ہے انڈونیشیا میں، وہاں پر لڑکیاں جو ہے اپنے شوہر سے یہ بولتی ہے کہ بھائی میرا جو مہر ہے جی، تم سورہ رحمان پڑھ کے سنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ سورہ رحمان پہ بھی اس کا نکاح ہو رہا ہے. ہاں، ایک حدیث بھی ہم کو ایسے غالباً ملتی ہے. کئی صحابہ بھی اس ہاں طرح سے جی، اور ایک صحابیات جی بھی جو ہے اس طرح سے کچھ کیے ہوئے ہیں. جی تو جی انڈونیشیا میں بھی دیکھا ہوں کہ کئی ایسے شادیاں ہوئے ہیں جو سوروں پہ ہو گئے الحمدللہ. جی آپ ریفرنس دے رہے تھے جی. اس کا. شاہد بھائی ایک منٹ میں آپ کو میں کرنا چاہتا ہوں. شاہد بھائی یہاں پہ ایک اہم بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اولاد کی تربیت کو لے کر والدین بہت پریشان ہوتے ہیں آئے دن. تو میری نظر سے غالباً شیخ کا نام میں بھول رہا ہوں، شیخ نے فرمایا اولاد کی جو تربیت کا جو بنیادی سٹیپ جو رہتا ہے وہ نکاح سے سٹارٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے شاہد بھائی، کیونکہ جب ہم عورت کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی عورت سے جب نکاح کرتے ہیں تو وہ ایک نسل در نسل چلتی ہے. جی برابر. تو جو سٹارٹ اپ ہم جو لے رہے ہیں وہ دینداری کو ترجیح دینا ہے، لیکن آج الٹا ہی ہو گیا شاید بھائی. جی برابر. ریلز بنانے والوں کو یا پھر ٹک ٹاک کے ہیروئنس کو، ایک ماڈلز کو جو ہے نا دیکھ کر آپ لوگ نکاح کو سٹارٹ، یعنی بنیاد آپ جو ڈال رہے ہیں. تو آپ بتائیے شاید بھائی کیسا نسل آپ کیسا توقع رکھے گی کہ وہ دیندار ہوگی؟ اس میں دینداری جو ہے دینداری کے اوپر تو کوئی ترجیح دے نہیں رہا ہے. لوگ یہ بول رہے ہیں بھائی کہ ہم کو ویری فیئر چاہیے اور لڑکی کی ہائٹ 5 سے کم نہیں چاہیے. جی جی. اچھا، جو چیز جہاں پر پھر شادی تو ہو جا رہی ہے، شادی ویری فیئر لڑکی سے کر رہے ہیں، ہائٹ 5 ہے 5'4" ہے، ان کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے. جی. اس کے کچھ مہینوں کے بعد بولتے ہیں نہیں صاحب بچی میں اخلاق ہی نہیں ہے. بچی اچھی جو چیز تم کو پہلے دیکھنا ہے اس میں دینداری دیکھنا ہے، اس میں اخلاق دیکھنا ہے، سب دیکھنا ہے، وہ نہیں دیکھ کے جو ہے ویری فیئر پلس ہائٹ کے پر زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے. شاید بھائی ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اکثر کیا ہو رہا ہے یہ نکاح کے مسئلے میں، سہیل بھائی اللہ آپ کو برکت دے، کیا ہو رہا شاہد بھائی، گھر کی جو بوڑھی عورتیں رہتی ہیں یہ اللہ محفوظ رکھے ان سے تمام نوجوانوں کو اتنا فتنہ برپا کرتی ہیں شاہد بھائی. جب ایک مرد مجاہد سہیل بھائی کی طرح نکاح کرنا چاہتا ہے سنت کے مطابق تو ایسی ایسی قسمیں دلاتی ہیں نوشا کو، تو ہمارا مرا ہوا منہ دیکھیں گا، تو یعنی ہمارے ارمانوں کو پورا نہیں کر رہا، نکاح ایک بار ہوتا ہے. کون بولے بھائی نکاح ایک بار ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ بول رہا اگر آپ کی استطاعت ہے تو 4 کرو، اگر آپ عدل کر سکتے ہیں تو 4 کرو. یعنی ایک مائنڈ کو ایسا ڈائیورٹ کر دے رہے شاید بھائی نوجوان امت کو، نکاح ایک بار ہوتا. اور کیا کرتے ہیں شاید بھائی معلوم تماشے اس میں یہ ہوتے ہیں، ایک گھر جاتے ہیں، بچے کو دیکھتے ہیں، وہاں فل ٹائٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز سے، کھا لیتے پی لیتے، گھر کو جا کے ہم ریسپانس دیتے ہیں، گھر کو جا کے نہیں ہماری بچی سمجھ میں. ارے بھائی نکاح کر رہا بچہ، بچے کو بچے پسند ہے، بچی کو بچے پسند ہے، آپ کا کیا دخل اندازی ہے اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نوشا کو بولے کہ آپ ایک مرتبہ دیکھ لو، خاندان والوں کو کہاں پہ بولے. یعنی ایسے فتنے برپا کر رہے ہیں. یہ آج جو فتنہ جو نکاح میں جو تنگی کر رہے ہیں شاید بھائی، یہ گھر کے جو بوڑھے اور زنگ لگے ہوئے جو خواتین ہیں نا، فتنہ برپا کر رہے ہیں، نوجوانوں کی ہمت افزائی ختم کر دے رہے اور سنت سے دوری کر دے رہے. اللہ ان سب کو ہدایت دے. یہ بھی جو بھی ایسے عمل میں مبتلا ہے، ارے بچیوں کو ایسا کھنگال رہے ہیں جیسا آپ مارکیٹ میں کوئی چیز لینے کا، بچی گڈی ہے، بچی نکٹی ہے، بچی گوری ہے. بعض وقت دیکھنے میں ایسا آیا شاید بھائی، بچی پری 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 بول کر لے کر آتے، بچی جیسے ہی نکاح ہو کے آتے پرا کھولنا شروع کر دیتے. واللہ بتا رہا ہوں شاید بھائی میں ہوا. آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں وجہ سب سے بڑی یہ گھر کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے آج نکاح طلاق کے اتنے معاملات آ رہے. شاید بھائی قاضی آفس کو جا کے دیکھیے، آپ پولیس اسٹیشن کو جا کے دیکھیے، نکاح ہو کے 1 ہفتہ نہیں گزرا، 1 مہینہ نہیں گزرا، نکاح طلاق اور خلا کے مسئلے پیش. کیا وجہ؟ سب سے بڑی وجہ یہ نکاح کو آپ سنت کے مطابق نہیں کر رہے.
निकाह को आप इस्लामी ढाल में नहीं डाल रहे। अल्लाह, जैसे माशाल्लाह से अभी सोहेल भाई बता रहे थे। जी सोहेल भाई आप बताइए जो हदीस के बारे में। मैं अब्दुर्रऊफ साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई मैं फरमा रहा था कि मैं पहले पॉइंट ये ऐड करूँगा कि जैसे कि नस्ल औलाद की तरबियत का जो सबसे पहला रोल है वो है बीवी सेलेक्ट करने से। जैसी बीवी रहेंगी औलाद वैसी रहेंगी। सुभान अल्लाह, तो बेशक है वो औरत ही है, वो औरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना बड़ा मर्तबा दिया है औरत को, जो अंबिया अलैहिस्सलाम को जन्म दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तरबियत में किसका रोल रहा है? माँ का रोल रहा। ईसा अलैहिस्सलाम उनके रोल में मरियम अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा रोल रहा। तो आप सोचो कि औरत का क्या मकाम है और हम किधर जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा पॉइंट जो आप बता रहे थे कि बच्ची को सिलेक्शन का जो मामला चल रहा फिलहाल, सिलेक्शन में नौजुबिल्लाह हत्ता के हद ये हो गई, गैरत यहाँ तक चले गई कि बच्ची को जो है, जो भी खवातीन वगैरह है, बच्चे को तो सेकेंडरी नहीं, बच्चे का तो लास्ट आता, पहले घर वाले जाके देख लेते, उसके बाद नौजुबिल्लाह जो है मर्द हजरात जो दूल्हे के जो घर वाले जो रहते वो लोग नौजुबिल्लाह देख के पसंद करते, उसके बाद जो है दूल्हे का फिर सिलेक्शन। तो नौजुबिल्लाह हम किधर जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और किधर जा रहे हैं। अब मैं हदीस में दो रेफरेंस है, हदीस सुनाना चाहूँगा। अच्छा एक मिनट सर भाई, और शायद भाई एक बात बताऊँ, जैसा आप बोले मर्द हजरात देख रहे हैं बेशर्मी की और बेइंतहाई की लानत है ऐसे लोगों। ये बात तो ये है शायद भाई, निकाह में दुल्हन को घूंघट पकड़ कर वीडियोग्राफर जो है ना, आपको जो है ना मतलब स्टाइल से वीडियो, अरे भाई नौशा पहले दुल्हन को देखना है, वो कॉन्सेप्ट। यानी देखिए शायद भाई वल्लाही बता रहा हूँ मैं, इंसान जब उसके बीवी को देखने का नौशा का होता है, सबसे पहले वही देखता। शायद भाई जब इंसान एक सुन्नत को छोड़ देता, अल्लाह ताला उसको बिदात में खुराफात में मुब्तला करता। आप सुन्नत से दूर हो गए, इब्लिस तुम्हारे को अपने छाले में ले। जी दो अहम हदीस मैं बयान करना चाहूँगा जो आपसे से हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस है। सही अल बुखारी जब पढ़ेंगे आप, मैं रेफरेंस पहले दूंगा यहाँ का, तो जब आप पढ़ेंगे सही अल बुखारी बुक ऑफ सलात द प्रेयर हदीस नंबर 371, तो आप ससम जो है जंग खैबर से रिटर्न आए, आप ससम ने सफ़िया रज़ियल्लाहु के साथ निकाह किया। अल्लाह अकबर। तो निकाह किया आप ससम, निकाह के बाद जो है सहाबा कराम को सबको बुलाए, आइए तशरीफ़ रखिए, दस्तरखान बिछाए, जो भी है अपना खाना सब लेके आ लो, लेके आके रखे। अल्लाह के रसूल के पास जो था रख दिया अल्लाह के रसूल। सब लोग मिल बांट कर खा लिए और कहे कि मेरा वलीमा हो गया। अल्लाह अकबर। आप ससम के पास वो टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल ये तरीक़ा है वलीमे के कॉन्सेप्ट का। तो हम किधर जा रहे समझने की बात है। वलीमे में जो है दूर दूर के रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, रियाकारी, डिस्को, ये वो, ऑर्केस्ट्रा, नौजुबिल्लाह इतना, और खाने का इतना कंगलापना आ गया कौम में। अल्लाह माफ़ करे हैदराबादियों को, मैं अगर मेरे अल्फाज गलत है तो मादरत चाह रहा हूँ। शादियों में वलियों में जाने से तो मतलब इतनी नफरत हो जा रही अब्दुर्रऊफ साहब और शाहिद साहब कि लाइन में खड़ के खाना पड़ा, इतना मतलब लिटरली डॉग्स की तरह जो है उड़ी पड़े खाने के लिए। और ऐसे ऐसे किस्म के खाने के इंसान कितना खाएंगा, एक इंसान कितना खाएंगा, इंसान एक खा के बीमार पड़ के हॉस्पिटलों में जा रहे। फिर अक्सर तो शायद भाई आधा खाते आधा छोड़ देते, डस्टबिन में चले जा रहा। इतना खाना तबाह हो रहा। वही गरीब से वल्लाही अगर हैदराबाद के एक दिन का अगर खाने का तो कई गरीबों के पेटा भर जाएंगे, कई हजारों के लाख बोलूंगा मैं पेटा भर जाएंगे। एक शादी में देखने हुआ कि एक साहब बैनर लिख के लगा दिए कि भाई खाना वेस्ट ना करें जी, और वो बुफे सिस्टम रखे थे। लोग जब अपनी प्लेट में खाना उनकी प्लेट में फेंकने जा रहे तो बोले नहीं फेंकना वो खाना। दूसरी हदीस में बयान करना चाहूँगा जी, जज़ाकल्लाह खैर, शायद आपकी इजाज़त है। जी हज़रत जज़ाकल्लाह खैर अब्दुर्रहमान जी माशाअल्लाह, नहीं अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है हदीस है कि जिसका रेफरेंस सही अल बुखारी हदीस नंबर 2048। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है जा रहे थे, उनके कुर्ते पे मतलब जो भी उनके ड्रेस था उस पर अतर लगे हुआ था। तो आपसे हम देख के बोले कि क्या आपका निकाह हो गया। और सहाबी ऐसे भी नहीं है कि आउट ऑफ मदीना है, सहाबी इज़ इन मदीना, आपसे हम भी मदीना में थे। तो क्या आपका निकाह हो गया, अल्लाह के रसूल ने पूछा। तो आपसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जी हाँ मेरा निकाह हो गया। तो सुभान अल्लाह, सोचिए कि आप ससम साथ में हैं लेकिन आप ससम को नहीं इनवाइट करें निकाह में। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि क्या आपने वलीमा किया है। वलीमा से मुराद ये है कि आप ससम में इवन हदीस में ये भी अल्फाज है कि वलीमा करो हत्ता कि एक बकरा काट कर क्यों ना हो।
تو یہ ہے. اب اس میں کچھ لوگ ایسی ایک لے کے لیے کہ ہماری استطاعت لاکھوں کی ہے تو لاکھوں کا ہم ولیمہ کریں گے, لیکن ویسا نہیں ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی بیسک آپ دعوت کرے کیا, لوگوں کو کھلائے. ولیمہ بائی ڈیفینیشن مینز یہ ہے کہ بھائی آپ ایک دعوت دے رہے ایک سیلیبریشن کے طور پہ. اب وہ سیلیبریشن اتنا سیلیبریشن ہو جا رہا کہ لوگ جو ہے بیچارہ دولہا بھی جو ہے قرضوں میں اتنا جو ہے 15 سالوں تک جو ہے کریڈٹ کارڈاں گھس دیے, وہ کر دیے, یہ کر دیے, لونوں پہ پیسے اٹھا لیے. زندگی میں سکون ہی نہیں ہے. اور جب آپ حرام کا پیسہ لائیں گے تو آپ وہی جو ہے میڈیکلوں میں, اس میں ہاسپٹلوں میں پورا نسل تباہ, میڈیکلوں میں پیسہ تباہ. تو یہ ایک اور ایک حدیث ہے. اور قرآن کی آیت ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے, حد سے زیادہ خرچہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اسراف کرنے والا. تو پوری آپ شریعت اٹھا کے دیکھ لیں گے, آپ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ تک ہم چلے جائیں گے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو لیوش ویڈنگز ہو رہے اس کا کچھ تصور نہیں ہے. تو آپ سب سے بس گزارش ہے کہ ایسا کچھ کیجئے جس سے کمیونٹی کا فائدہ ہو, اور مہر میں بھی جو ہے اچھا حق ادا کیجئے. اور یہ ڈاوری جو لے رہے ہیں نا, ڈاوری کی وجہ سے نعوذ باللہ ایک بچی بوجھ بنتے جا رہی, بوجھ بنتے جا رہی. واللہ میں جو کروں نا, اتنے والدین ہیں جو تڑپڑے غریب بچے ہوں گے بیچارے, اتنے پریشان ہیں, تو اس کو آسان کیجئے. اور یہ میسج جو ہے ہر کسی کے لیے, ہر کمیونٹی کے لیے ہے, ڈاوری کا چیزیں ختم کریے, اللہ سے ڈریے, اللہ کی جہنم سے ڈریے. بس میرا یہ پیغام ہے. عبدالرؤف صاحب, شاہد صاحب, فرمائیے. بہت شکریہ ناظرین. دراصل یہی مقصد تھا ہمارا کہ اویئرنیس آپ لوگوں کے بیچ لے کے آنے کا. ہمت کیجئے, نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہمت کر کے اسی طرح سے ایک مثال قائم کریں. جی جی نہیں, مہر کے تعلق سے آپ کیا مہر میں دیے تھے ہمارے سہیل بھائی؟ مہر میں جو ہے جیسے میں بتایا تھا, یہ میں بتانا چاہ رہا تھا, یہ جو ہے میری کمپنی کا لیٹر ہیڈ ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر جو ہے لکھے ہوا یہ ہے کہ 10% میری کمپنی کی اونرشپ میں میرے اہلیہ کے نام پہ ٹرانسفر کر رہا ہوں, جس کے شیئرز جس کی ویلیو اتنی ہوتی ہے. اور عمرہ انشاءاللہ, عمرہ جیسا ہماری وداعی ہوگی ہمارے اہلیہ کے, ہم لوگ عمرہ پہ جانے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس کا بھی جو بھی کاسٹ ہے وہ بھی اس میں ایک اپروکسیمیٹ مینشن کیا گیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. تو اینڈ آف دا کنکلوژن جی تو یہ الحمدللہ آفیشیل ہے, اور یہ ان کے پاس بھی کاپی ہے, اور یہ قاضی صاحب سے بھی الحمدللہ وہ ہوا ہے, اور یہ ہمارا اگریمنٹ ہے الحمدللہ. اینڈ آف دا کنکلوژن میں یہی بولنا چاہوں گا شاہد بھائی کہ جیسے کہ بھائی نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نکاح ہوا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں ہے اس کے بارے میں. تو جی سادگی, ہاں یہاں پہ ایک چیز پوائنٹ ہے شاہد بھائی, سادگی ہے. اور بہت سارے ہمارے درمیان ایسا ہوتا ہے شاہد بھائی, آپ ہمارے کو نکاح میں نہیں بلائے, خاندان در خاندان جو ہے نا ان سے رشتے رشتے توڑ دے رہے ہیں. کتنی بری بات ہے دیکھیے شاہد بھائی, کیونکہ انسان آخر میں یہی بات ہے شاہد بھائی, آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اسلام کی طرف آئیے, سنت کی طرف آئیے, انشاءاللہ زندگی کشادہ ہو جائیں گی. اور یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے جو مسئلے چل رہے ہیں شاہد بھائی, انشاءاللہ نکاح سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے. جیسے کہ ہمارے سہیل بھائی نے کہا, میں نے نکاح کیا 3 مہینے کے بعد میں انشاءاللہ بدائی ہوگی, ولیمہ ہوگا. تو آپ کو الحمدللہ شریعت بھی اجازت دیتی نکاح کے بعد میں کالز پہ بات کر لوں, کالز پہ بات کرو, کریئر کے بارے میں ڈسکس کرو, اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں بات کرو, حرام کو حلال میں تبدیل کر لو نا. بے شک سبحان اللہ. کیوں آپ حرام میں جا کر جو ہے نا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہ رہے, حرام میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جہنم رسید کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آخر میں یہی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کی بچیاں نو مسلمز کے ساتھ بھاگ رہے ہیں, اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں, سب سے بیسٹ سولوشن ہے آپ نکاح کو ترجیح دیں, اور ان کی جیسے عمر ہو گئی سادگی کے ساتھ نکاح کریں. یہ جوڑے گھوڑے کی رسم ختم کر دے, یہ جوڑے گھوڑے کی رسم کو. انشاءاللہ کوئی آپ کی بہن یا ہماری بہن کسی غیر مسلم کے ساتھ نہیں بھاگے گی, یہ وعدہ ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اسلام کو اپنائیے اور آپ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیے, قرآن حدیث سے جڑ جائیے, انشاءاللہ تمام مسئلے آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ یہ جو بھی ہمارا جو ڈسکشن ہوا ہے اس کو ہم کنکلوژن کریں گے, ختم کریں گے. آخر میں شعر یہ ہے شاہد بھائی, جب تم مرد ہونے پر اتراتے ہو, اکثر کہتے ہیں نا نہیں بھائی ہم میاں بھائی ہیں, ہم مرد ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے دیکھ لیں گے, لتھاڑ دیں گے چاروں کو. تو یہ شعر خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پہلوان کہتے ہیں اور مرد بولتے ہیں, ان کے لیے. جب تم مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر کیوں تم جہیز کو چاہتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی مرد بھی بول رہے ہیں پھر جہیز کو بھی چاہ رہے ہیں, تو پھر تمہارے مردانگی پہ شک کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. کیا شاہد بھائی, جب تم مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر کیوں تم جہیز کو چاہتے ہو؟ 2 جملے آپ کے لیے کہنا چاہوں گا, یا تو مرد کہلانا چھوڑ دو یا جہیز سے ناتا توڑ دو. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.